اللہ کے 99 نام جسے اسماء حسنہ کہتے ہیں جو بڑا ہی برکت والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ یعنی سب سے اچھے نام کہا گیا ہے۔ ان ناموں کے شروع میں عبد، عبید، عطا یا آخر میں مناسب لفظ کو جوڑ دینا چاہیے، جیسے عبداللہ، عبید الرحمن، 99 نیمز آف اللہ، عطا الباری وغیرہ۔ اس لیے جب بھی کسی بچے کا نام رکھنے کی باری آئے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ان اچھے ناموں پر دھیان دیں اور ایسے ہی نام رکھیں تاکہ ان کے اثرات بھی بچے پر اچھے پڑیں، اور حدیث میں ان ناموں کے یاد کرنے پر جنت کا وعدہ بھی بتایا گیا ہے۔ 1 الرحمن، اللہ کا یہ نام اللہ کے اپنی مخلوق کے لیے کشادہ رحمت والا ہونے پر دلالہ کرتا ہے، جس کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ 2 الرحیم، وہ ذات کے جو اپنے منہ من بندے بندیوں پر باروز قیامت رحم کرنے والا ہے۔ 99 نیمز آف اللہ، اور انہیں بخشنے والا ہے، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنی عبادت کی توفیق بخشی اور آخرت میں اپنی عبادت کے صلے میں جنت میں داخل فرما کر عزت بخشنے والا ہے۔ 3 الملک، اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے اور اسی کو یہ حق ہے کہ وہ جس کام کو چاہے اپنے بندوں کو حکم کرے اور جس کام سے چاہے بندوں کو منع کرے۔ وہ اپنے حکم اور فعل سے اپنی مخلوقات میں تصارف کرتا ہے۔ سلطنت کو عمدگی سے چلانے یا اپنی مخلوق کا بھرپور خیال رکھنے میں اللہ پر کسی کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ 4 القدس، اللہ وہ ہے کہ جو ہر عیب و نقصان سے بالکل پاک ہے۔ 5 السلام، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی بے مثال ذات، اپنے بلند اوصاف اور اپنے خوبصورت ناموں اور اپنے تمام عمدہ کاموں میں سلامتی والا ہے، اور دنیا و آخرت کی ہر سلامتی اللہ ہی کی ملکیت ہے اور انہی کی عطا کردہ ہے۔ وہ ہر نقص و عیب سے محفوظ ہے اور تمام مخلوقات کو ہر اس چیز سے محفوظ و سلامت رکھنے والا ہے جو مخلوق کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ 6 المومن، اللہ وہ ہے جو اپنے رسولوں اور ان کے پیروکاروں کی سچی اور ان کی صداقت پر دلالت کرنے والا، براہین یعنی دلیل و حجتوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر طرح کا امن بھی انہیں اللہ ہی کی جانب سے ملتا ہے۔ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ ان پر ذرہ بار بار بھی ظلم نہ کرے گا، انہیں دائمی عذاب نہ دے گا، اور نہ بروز قیامت میں کوئی گھبراہٹ و پریشانی کی کیفیت لاحق ہوگی۔ 7 المہمن، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی تمام مخلوق کے اکیلے ہی نگرانی اور ہر ایک کی کمال درجے حفاظت کرنے والا، نیز ان کے ہر قول و عمل پر گواہ ہے اور ان کا گھیراو کرنے والا ہے۔ 8 العزیز، اللہ وہ ہے کہ ساری عزت اسی کے لائق ہے اور وہی اس کے اکیلے مستحق بھی ہیں، وہ جسے چاہے عزت دے۔ اللہ کو قوت کی عزت حاصل ہے کہ کوئی مخلوق بھی اللہ پر غلبہ نہیں پا سکتی، محفوظ و مضبوط اور بے نیازی کی عزت حاصل ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، قوت و غلبے کی عزت حاصل ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی کچھ کہہ سکتی ہے۔ 9 الجبار، اللہ وہ ہے کہ جس کا ہر ارادہ و چاہت نات نافذ ہونے والی ہے، تمام مخلوقات اللہ ہی کے ماتحت ہیں، اللہ کی عظمت و جلالت کے سامنے دم بکود اور اللہ کے حکم کے آگے بالکل بے بس اور لاچار۔ اللہ تعالیٰ ہر شکست دل کو جوڑنے والا ہے، فقیر کو غنی کرنے والا ہے، تنگ دست کو آشیش دینے والا ہے، نیز مریض کو شفا یابی اور مصیبت زیادہ کو راحت و سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ 10 المتکبر، اللہ عظیم ہے اور اپنی تمام تر باتوں اور کاموں میں برائی سے، نقش کامی سے، بھول چوک سے، تکاوت و ایک حد سے، عنوانین سے، کمزوری و بے بسی سے کوسوں دور ہے، اپنی کسی بھی مخلوق پر ادناتاری جرم کرنے سے بہت بلند ہے، اپنی جھگڑالو مخلوقات پر پورا قابو رکھنے والا ہے، وہ بڑائی کی صفات سے متصف ہے۔ مخلوق میں سے اگر کوئی بڑائی کی صفات کو اللہ سے چھیننے کی ضرورت کرے گا تو اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اسے عذاب دے گا۔ 11 الخالق، اللہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری مخلوق کو اکیلے ہی صرف 6 دنوں میں پیدا فرما دیا۔ 12 الباری، اللہ وہ ہے کہ جو بغیر کسی مثال کے جس مخلوق کو جیسا چاہا بنانے والے اور اس کے وجود کا اظہار کرنے والا ہے۔ 13 المصور، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو اس کی مناسب حال، صورت و شکل عطا کرنے والا ہے۔ 14 الغفار، یہ اللہ کا ایسا نام ہے کہ جو اللہ کے بکثرت اپنے بندوں کے گناہوں اور ان کی لغزشوں کو بخش دینے پر دلالہ کرتا ہے، وہ گناہوں کی معافی چاہنے والا، گناہگار کو معاف کر دیتا۔ 15 القہار، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کو کمال درجہ اپنے قابو میں رکھنے والا اور ان میں اپنے فرمان کا تابع کرنے والا ہے، تمام مخلوق کو اپنی بندگی پر لگانے والا، ایسے زبردست غلبے والا ہے کہ تمام کی گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی اور تمام چہرے اللہ کے تابع ہیں۔ 16 الوہاب، بہت زیادہ عطیات کے مالک، اپنے بندوں کو بلا معاوضہ عطا کرنے والا ہے اور بغیر کسی طمع و لالچ کے عطا کرنے والا، نیز بغیر سوال کے انعام و اکرام کرنے والا ہے۔ 17 الرزاق، یہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جو اللہ کے اپنی تمام مخلوقات کو بکثرت روزی فراہم کرنے والا ہونے پر دلالہ کرتا ہے۔ اللہ کے روزی فراہم کرنے کا انداز ہے درجے عمد اور بے مثال ہے، وہ کہ ان میں روزیاں عطا کرتا ہے، بلکہ مخلوق کی نافرمانیاں اور گناہوں کے باوجود میں عطا کرتا ہے۔ 18 الفتح، وہ اپنی ملکیت، رحمت، نیز اپنی روزیوں کے خزانوں کو اپنے علم و حکمت کے مطابق اپنی مخلوق میں جس پر چاہتا ہے کھولتا ہے۔ 19 العلیم، اللہ وہ ہے کہ جس کے کامل علم نے ظاہر و باطن، پوشیدہ و علانیہ، گزشتہ، موجودہ اور مستقبل کی ہر چیز کا گھیراو کر رکھا ہے،
और अल्लाह पर तमाम मखलूकात में से कोई एक भी चीज़ छुपी हुई नहीं। 20 अल-काबिद, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक की रूहों को कब्ज़ करता है और वही अपनी ज़बरदस्त हिकमत व खुदरत के मुताबिक आजमाने के लिए मखलूक में जिस किसी से चाहे अपने रिज़्क़ को रोकने वाला है। 21 अल-बासित, अल्लाह वो है कि जो अपनी उमदगी व फ्याज़ी नेज़ अपनी रहमत से अपने बंदों में जिसकी चाह रोज़ी में फ़राखी करता है और अपनी हिकमत के मुताबिक इस रोज़ी को परतंग करके अपने गुनाहगार बंदों की तौबा कबूल करने के लिए अपने दोनों हाथ फैलाता है। 22 अल-खाफीद, वो कि जो मगरूर व घमंडी लोगों को अतीत व नीच करने वाला है और सरकार को जाया करने वाला है। 23 अरफ़ी, लोगों के यहाँ कमज़ोर व आजिज़ समझे जाने वाला इमामदार बंदों को सरबुलंदी और बालादस्ती अता करने वाला है। 24 अल-मुइज़, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता है इज्जत अता करता है। 25 अल-मुजिल, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता है जलील कर देता है। 26 अस-समी, अल्लाह वो है कि जिसे हर आहिस्ता से आहिस्ता तर बात का अपनी समात यानी सुनने की शिफ्त घेराव किया हुआ है और वो हर बुलंद आवाज़ व अतीत आवाज़ को यकसा तौर पर बखूबी सुनता है। इसे कोई पुकारे तो उसकी दुआ कबूल भी फरमाता है। 17 अल-बसीर, अल्लाह वो है कि जिसकी निगाह ने कायनात की पोशिदा और ज़हीर तमाम मौजूदात का घेराव कर रखा है, ख्वाह कितनी ही माफ़ी तर या जहीर हो, नेज़ वो मखलूक ख्वाह कितनी छोटी या बड़ी हो। 28 अल-हाकम, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक के दरमियान निहायत अदल व इंसाफ से फ़ैसल फरमाता है, में से किसी एक पर भी अदना तरीन जुल्म नहीं करता। अल्लाह ही ने अपनी किताब नज़िल फरमाई ताकि वो किताब लोगों के दरमियान फ़ैसला कुन हो। 29 अल-अदल, अल्लाह ही हकीकी बादशाह है कि जो अपने तमाम बातों और कामों में अदल व इंसाफ करने वाला शहंशाह है। 30 अल-लतीफ़, अल्लाह वो है कि जो अपनी बनाई कायनात की तमाम मखलूकात की सभी बारीकियों को बाखूबी जानने वाला है। लोगों से छुपा हुआ कोई भी मामला अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे अपने बंदों में अनी चुप हुआ ज़रा सी खैर यानी भलाई और मुनाफा यानी फ़ायदा की चीज़ इन तक पहुँचते हैं जहाँ से बंदों को इनके मिलने का गुमान भी नहीं होता। 31 अल-खबीर, अल्लाह वो है कि जो अपनी सारी मखलूक से हर तरह से बाखबर है, कोई एक ज़रा भी ऐसा नहीं जो अल्लाह के इल्म से बाहर हो। 32 अल-हलीम, अल्लाह वो है कि जो अपने बंदों को सजा देने की कुदरत रखने के बावजूद में इनकी नफरमानियाँ पर जल्दी सजा नहीं देता, बल्कि इनसे दरगुजर फरमाते हैं और बंदों के मुआफ़ी मांगने पर भी करता हूँ। 33 अल-अज़ीम, अल्लाह वो है कि जो अपनी बाबरकत ज़ात, खूबसूरत नमो और बुलंद सिफ़ात में मुतलक अज़मत व बड़ाई व तारीख़ों का मालिक है। इसीलिए अल्लाह ने मखलूक पर यह फ़र्ज़ किया है कि वो अल्लाह करेगी और अल्लाह के हर अमर यानी वो काम और बातें जिनको अपनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, अपने की और नहीं यानी वो काम और बातें जिनसे बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, बच्चों की पाबंदी करें। 34 अल-गफ़ूर, अल्लाह वो है कि जो अपने बंदे के गुनाह पर पर्दा डालकर इसे अपनी दूसरी मखलूक से छुपाने वाला है और इसे रुसवाई से बचाने वाले ने जिसे जल्द ही इसके गुनाह पर सजा ना देने वाला है। 35 अश-शकूर, अल्लाह वो है कि जो अपने प्यार बंदों के थोड़े अमाल को अजर व साब में बहुत बड़ा देते हैं और उनका बदला दुगना अता करता है। अल्लाह की सिफ़ात शकूरियत यानी खादरदार ये है कि वो बंदे को अपनी शुक्रगुजरी पर साबित कदम रखने वाला और उसे इता को कबूल करने वाला है। 36 अल-अलिया, अल्लाह वो है कि जो अपनी ज़ात के एतबार से तमाम मखलूकात से बुलंद तर है, इस तरह के वो सातों आसमान के ऊपर अपने अर्श पर मुस्तवी है और अपने खूबसूरत नामों और बुलंदीन बार से भी हर किसी में बुलंद हैं। हर चीज़ अल्लाह की ताकत और इक़्तिदार के मातहत है और खुद अल्लाह पर किसी भी मखलूक का कोई इक़्तिदार और गलबा नहीं है, ख्वाब अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई नबी हो या कोई मुकारिब फरीश हो या कोई वली हो। 37 अल-कबीर, अल्लाह वो है कि जो अपनी बाबरकत जात और बुलंद औसाफ और बेमिसाल आल में सबसे बड़ा है। अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं बल्कि अल्लाह के सिवा हर चीज़ अल्लाह के जलाल और अजमत के सामने निहायत छोटी और पस्त है। 38 अल-हफीज, अल्लाह वो है कि जो अपने फ़ज़ल और एहसान से अपने इमाम बंदों और बंदियों के अमाल सलेहा की हिफाजत फरमाता है, वो अपनी कुदरत से तमाम मखलूक की हिफाजत व रियायत फरमाता। 39 अल-मुकीत, अल्लाह वो है कि जिन्होंने तमाम तर रोज़ियाँ और ज़िंदगी गुजारने के असबाब पैदा फरमाकर इन्हें बंदों तक पहुँचाने की खुद ही अकेले ज़िम्मेदारी ले ली। वो बंदों को कुव्वत व ताक़त पहुँचाने वाली चीज़ों के जिनके नेक अमालों के मुहाफ़िज़ और निगरान है। 40 अल-हसीब, अल्लाह वो है कि अपने बंदों की तमाम दीनी और दुनियावी ज़रूरत को पूरा करने वाला है और खुसूसन मुमिनों के लिए इसकी दीनी व दुनियावी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाफ़िर मिक़दार में इन्हें किफ़ायत करने वाली नेमतें अता करने वाला है और खुद अकेले अल्लाह ही बरोज़ क़यामत अपने तमाम बंदों से उनके नेक और बदअमाल का हिसाब लेने वाला है। 41 अल-जलील, अल्लाह वो है कि इसकी शान बड़ी ऊँची और निराली है। 42 अल-करीम, अल्लाह वो है कि जो बहुत ज़्यादा है और अजीम एहसान अता करने वाला, जिसे जो चाहे जैसे चाहे मांगे और बिना मांगे अता करने वाला है और गुनाहगारों को अपने गुनाहों की मुँह आफ़ी मांगने पर माफ़ करने वाला और इनके ऐबों पर पर्दा डालकर छुपाने वाला है। 43 अर-रकीब,
اللہ وہ ہے کہ جو اپنی تمام مخلوق کی ہر پوشیدہ و ظاہر بات سے ہر طرح باخبر اور ان کے اعمال کو گن گن کر رکھنے والا۔ بندوں کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اللہ کو اس کے جھپکنے کا علم ہے، بندوں کے دلوں کے خیالات تک کہ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ 44 المجیب اللہ وہ ہے کہ جو پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے اور اپنے علم و حکمت کے مطابق مانگنے والوں کی حاجت باراری کرنے والا ہے۔ 45 الواسی اللہ وہ ہے کہ جن کی صفت بہت زیادہ ہے، کسی بھی مخلوق کے بس کی یہ بات نہیں کہ وہ اللہ کی کامحق تعریف کر سکے۔ خاطر اللہ کی عظمت و سلطنت سب پر واسی ہے، اللہ مغفرت و رحمت اور فضل و احسان بہت عام ہے۔ 46 الحکیم اللہ وہ ہے کہ جو تمام مخلوقات کو ان کی لائق جگہ پر رکھنے والا ہے اور اللہ کی تعبیر میں کسی قسم کی خلل اور کمزوری نہیں ہوتی۔ 47 الودد اللہ وہ ہے کہ جو اپنے پسندیدہ فرما بردار بندوں یعنی اولیات سے محبت و تعلق کا اظہار ان معاف کر کے اور ان پر انعام کر کے کرنے والا ہے، پھر ان سے راضی ہونے والا ہے اور ان کے مال صالحہ کو قبول کرنے والا ہے اور زمین میں اپنے دوسرے بندوں کو نظر میں پسندیدہ بنا دینے والا ہے۔ 48 المجید اللہ وہ ہے کہ جس کے لائق زمین و آسمان کا ہر فقہ و عزت اور رفعت ہے۔ 49 البیت اللہ وہ ہے کہ جو باروز قیامت تمام بندوں کو اس کی قبروں سے اٹھا کر میدان حشر میں جزا و سزا کے لیے جمع کرنے والا ہے۔ 50 الشہید اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق پر نگرانی اور ان کے اعمال پر اکیلے ہی گواہ ہے، اس نے خود ہی اپنی ذات بابرکت کے یکتا اور بے مثال ہونے نیز اپنے کمال عدل کی گواہی دی ہے، نیز اللہ تعالیٰ مومنوں کی صداقت کی گواہی بھی دیتا ہے۔ بندے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اللہ کے رسولوں اور فرشتوں پر نیز اس کی نازل اور کتاب آخرت کے یقیناً برپا ہو کر رہنے پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ 51 الحقق اللہ تو وہ ہے کہ جن کی بابرکت ذات، خوبصورت اسما و بلند صفات اور معبود یکتا ہونے میں کوئی شک اور شبہ تردد نہیں ہے، وہی اللہ سچا معبود ہے اور اس کے جتنے بھی دوسرے معبود ہیں تو وہ تمام بودان باطلا ہے جو در حقیقت جاہل مشرکوں کے اپنے خود شکتا و تاراشدہ باون۔ الوکیل اللہ وہ ہے کہ جس نے اکیلے ہی تمام جہانوں کی پیدائش اور ان کی تعبیر کی ذمہ داری لی ہے، اللہ ہی پر تمام مخلوق کا بھروسہ اور اعتماد ہے، وہ اکیلے ہی تمام اہل ایمان کا بہترین کارساز ہے۔ وہ ایماندار بندے کہ جنہوں نے اللہ 99 نیمز آف اللہ کی توفیق سے اپنے تمام تر معاملات اللہ کے حوالے کر دیا، ہر کام کی انجام دہی پر اللہ سے مدد طلب کرتے رہے، اللہ سے توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور آزمائش اور مصیبت کے بعد اللہ کی لکھی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کر کے اللہ کے فیصلے سے خوش ہو گئے۔ 53 القویہ اللہ وہ ذات بابرکت ہے کہ جسے کمال درجے کی مشیت کے ساتھ ساتھ قدرت مطلق بھی حاصل ہے۔ 54 المتین اللہ وہ ذات بابرکت ہے کہ جو اپنی قدرت و قوت میں بے مثال اور زبردست ہے، اللہ کو اپنی شان کے لائق کسی بھی کام میں نہ کوئی دشواری ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ اکتاہت ہوتی ہے، نہ تھکاوٹ اسے چھوتی ہے۔ 55 الولیہ اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق کے تمام کاموں کے خود اکیلا ہی نگراں ہے اور کل کائنات کا اکیلا ہی تعبیر کرنے والا ہے، وہ اپنے اولیاء کے مدد گار اور ان کے پشپانہ 56 الحمید اللہ وہ ہے کہ جو آپ کے تمام خوبصورت اسما و بلند صفات اور عمدہ افعال میں محمود قابل تعریف ہے، اللہ ہی کی عالی شان ذات ہے کہ جس کی آسانی اور تنگی نیز سختی میں اور اجمائش میں خوب تعریفیں کی جاتی ہے، ہر طرح کی تعریفیں اسی کے لائق ہے اور وہی ان تعریفوں کے اکیلا مستحق بھی ہے کیونکہ وہ ہر کمال کے ساتھ متصف ہے۔ 57 المحسی اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر لینے والا ہے، کائنات میں کوئی ایک چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 58 المبی اللہ وہ ہے کہ جو بغیر کسی مثال کے کائنات کی ہر چیز کو آدم سے وجود میں لے آنے والا ہے۔ 59 المعید اللہ وہ ہے کہ جو تمام مردوں کو بروز قیامت ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ 60 المحیی اللہ وہ ہے کہ جو مخلوقات کو موت دینے کے بعد انہیں زندہ کرنے والا ہے۔ 61 الممیت اللہ وہ ہے کہ جو جندوں کو موت دینے والا ہے۔ 62 الحیائی اللہ وہ ہے کہ جو خود ایک زندہ ذات ہے اور ہر ایک کو زندگی عطا کرنے والا ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جنہیں کبھی موت نہیں آنے والی۔ 63 القیوم اللہ وہ ہے کہ خود قائم ہے اور اپنی تمام مخلوق کو تھامنے والا۔ 64 الواجد اللہ وہ ہے کہ جنہیں کسی بھی چیز کی حاجت نہیں جبکہ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ 65 الماجد اللہ وہ ہے جو ہر طرح کی لائق تعریف بزرگی کے مستحق ہے۔ 66 الواحد اللہ وہ ہے کہ جو اپنے تمام کمالات میں منفرد یعنی نرالا اور بے مثال اور یکتا ہے اور ان میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کی مثل و نصیر ہے، اس سے یہ لازم ٹھہرتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی بندگی و عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ 67 الحد 68 الصمد اللہ وہ ہے کہ جو اپنی سرداری اور بزرگی میں کمال درجے پر فائز ہے اور مخلوق اپنی شدید ضرورت مندی کی وجہ سے اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ ہی کی طرح کو لپکتی ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ کو سب کو کھلاتا پلاتا اور انہیں اپنی روزیوں سے نوازتا ہے اور خود میں کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں۔ 69
القادر اللہ وہ ہے کہ جو اپنی تمام مخلوق پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ کو عاجز و بے بس نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز کی تقدیر لکھنے والا ہے۔ 70 المقتدر اللہ کا یہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور انتہا پر دلالہ کرتا ہے کہ وہ اللہ اپنے علم سابق کے مطابق اپنے فیصلے نافذ کرنے اور تخلیق کرنے یا نئی پیدا کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ 71 المقدم اللہ وہ ہے کہ جو اپنی حکمت یعنی دانائی و مشیت اپنی چاہت کے مطابق اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے آگے کرتا ہے اور انہیں ان کی مناسب جگہ پر رکھتا ہے، اور اپنے علم و فضل کے مطابق مخلوقات کو ایک دوسرے پر مقدم کرنے والا ہے۔ 72 المؤخر اللہ وہ ہے کہ جو تمام مخلوقات کو اپنی اپنی حیثیت میں رکھتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے، اور بندوں سے عذاب کو مؤخر کرتا ہے یعنی اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے تاکہ بندے توبہ و استغفار میں جلدی کرے۔ 73 الاول اللہ وہ ہے کہ جس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی بلکہ تمام مخلوقات تو اللہ کے انہیں پیدا کرنے کے بعد وجود میں آئی، اور جہان تک اللہ کی ذات اعلیٰ کا تعلق ہے تو اللہ کی کوئی ابتدا نہیں بلکہ اللہ تو اجل سے ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ 74 الاخر اللہ وہ ہے کہ جس کے بعد کچھ نہیں، وہ اکیلا اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، اور وہ زمین پر موجود ہر چیز کو ختم کرنے والا ہے، اور پھر بالآخر ہر ایک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہے۔ اللہ کہ وجود کی کوئی انتہا نہیں، یعنی دنیا میں اپنی مخلوقات سے پردوں کے پرے سب سے خود کو مخفی و پوشیدہ رکھتا کہ بندے اس کی نورانی و خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے شوق کے لیے عمر بھر اسی کی عبادت کرتے رہے، کیونکہ تمام بندوں کی عبادتوں کی گھائٹ و مقصد حقیقی اللہ کے چہرے کا دیدار ہی تو ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار اور اس کی لذت نصیب فرمائے، آمین۔ 75 الظاہر اللہ وہ ہے جو بذات خود ہر چیز کے اوپر بلندی پر اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کی کوئی ایک مخلوق بھی اللہ سے بلند نہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اسے اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ 76 الباطن اللہ وہ ہے کہ جو جس سے پوشیدہ تر کوئی نہیں، یعنی اللہ نے اپنے نورانی حجاب میں خود کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا، وہ اپنے علم سے ہر ایک سے قریب ہے اور ہر چیز کا اپنے علم سے گھیراو کیا ہوا ہے، لیکن وہ دنیا والوں سے اپنے پردوں کے پیچھے پوشیدہ ہے اور اپنے عبادت گزاروں کو بار روز قیامت اپنے خوبصورت نورانی چہرے کے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ 77 الوالی اللہ مالک دو جہان اور ہر چیز کو اس کے انجام تک پہنچانے کا ذمہ لینے والا ہے۔ 78 المتعلق اللہ وہ ہے کہ جس کے علو یعنی بلندی کے سامنے ہر مخلوق جلیل و پست ہے، اور اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں بلکہ ہر چیز اسے نیچے اور اس کے غلبے اور اقتدار کے سامنے نہایت حقیر اور معمولی ہے۔ 79 البر اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق پر بے حد و بے حساب احسان کرنے والا ہے، وہ قدر نوازتا ہے کہ کوئی اللہ کی تمام نعمتوں کو گننے یا شمار کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ وہ اپنے وعدے کا سچا ہے، اپنے بندوں سے درگزر فرماتا ہے اور ان کی نصرت و حمایت کرتا ہے، اور بندوں سے ان کی معمولی اور چھوٹی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھا ہے۔ 80 التواب اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں میں جس کو چاہو توبہ کی توفیق دے کر ان سے ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ 81 المنتقم اللہ وہ ہے کہ جو اپنے مجرم بندوں سے اکیلا ہی انتقام لینے والا ہے۔ 82 العفو اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے اور ان کے گناہ پر ایک دم سزا نہیں دیتا، حالانکہ بندہ سزا کا مستحق ٹھہر چکا ہوتا ہے۔ 83 الرؤف یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو صفت رفعت سے مأخوذ ہے، یعنی یہ اللہ کی شفقت اور نرمی پر دلالت کرنے والی صفت سے ہے۔ اللہ کی اس صفت کا درجہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ دنیا میں اللہ تمام مخلوقات پر رؤوف ہیں اور آخرت میں اپنے خاص بندوں یعنی ایمان والوں کے لیے رؤوف ہوگا۔ 84 مالک الملک اللہ وہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں حقیقی فرما روا اور ذیشان انصاف پرور بادشاہ ہے، اور وہی اکیلا بادشاہت کے مستحق بھی ہے، کیونکہ مخلوق کی پیدائش کے آغاز میں بادشاہت اسی کی تھی اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا، اور جب مخلوق ختم ہوگی تب بھی بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی۔ کسی کام سے روکنے یا کسی کام سے منع کرنے کا حق اللہ ہی کو ہے۔ وہ اپنے حکم اور فعل میں مخلوقات میں اپنی حکمت و عدل کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ سلطنت کو چلانے میں اور اپنی مخلوق کا خوب خیال رکھنے میں اللہ جیسا کوئی نہیں۔ 85 ذو الجلال والاکرام اللہ وہ ہے کہ جس میں عظمت و بڑائی کی تمام صفت با درجے اول موجود ہے، کہ اللہ کا علم کامل اور ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز پر غالب، ہر ایک سے بڑھ کر قوت والا، بزرگی والا ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بے حد و بے حساب عطا کرنے والا ہے، اور اس کے خزانوں میں باوجود اسفیاضی اور عطا کی کچھ بھی کمی نہیں آتی، اپنے ایماندار بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، انہیں ان نیکیوں کے بھرپور بدلہ دینے والا ہے، اور اپنے نافرمان بندوں کو مہلت دیتا ہے اور اپنے عدل سے ان کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ 86 المقسط اللہ وہ ہے کہ جو اپنی ہر بات اور ہر کام میں کمال درجے کا انصاف کرنے والا ہے۔ 87 الجامی اللہ وہ ہے کہ جو اپنی ساری مخلوق کو فنا کرنے کے بعد میں باروز قیامت جمع کرنے والا ہے۔ 88
الغنیہ، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی کمال صفت اور کمال مطلق کی وجہ سے کبھی کسی کے محتاج نہیں رہا اور نہ کبھی محتاج ہوگا، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوقات اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کے انعام و اکرام اور مدد و نصرت کی ہر لمحے ضرورت مند ہے۔ نواسی، المغنی، اللہ وہ ہے کہ جسے چاہا اپنی مخلوق میں سے بے پرواہ کر دینے اور اپنے ذکر سے اسے اطمینان و سکون عطا کرنے والا ہے۔ نبے، المانی، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق میں جس سے چاہتا ہے اپنے خزانوں میں سے اپنی نوازشوں کو روک لیتا ہے۔ 91، الدرار، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے جرار پہنچا کر اسے آجماتا ہے۔ 92، النفی،